علامہ صاحب حضرت علامہ مولانا محمد افضل صاحب دعائیں اور دورانی کی جانی کتاب سے ہمارے طلباء کو معلوم ہوتا ہے۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، یاد کر نال مہی دے جو گزریا وہ زمانہ یاد کر، اور پردیسی پنچھی اڑ ویسی، خالی پنجرا رہ جاسی، پردیسی پنچھی اڑ ویسی، خالی پنجرا رہ جاسی، عالم لاہوت دا تو وعدہ پرانا یاد کر، یاد کر عالم لاہوت دا تو وعدہ پرانا یاد کر۔ آج ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی اخروی زندگی ہے، ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، یہ عارضی گھر ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ پردیسی پنچھی، ہم سب یہاں پہ پردیسی ہیں، اڑ ویسی، خالی پنجرا رہ جاسی۔ اس دنیا کو شاعر نے پنجرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، حدیث مبارکہ ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہوتی ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے پردیسی پنچھی اڑ ویسی، خالی پنجرا رہ جاسی، عالم لاہوت دا تو وعدہ پرانا یاد کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد کر نال مہی دے جو گزریا وہ زمانہ یاد کر، اور شاہد جے تو جانے سرکار دی دید ہو، شاہد جے تو جانے سرکار دی دید ہو، پھر مرشد کامل دا تو آستانہ یاد کر۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अहबाब ज़िवकार कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, फरमाया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, नेक हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत मुबारका की तफसीर में लिखा कि इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वालिदैन के साथ नेक हुस्न सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। मुतलकन इरशाद फरमाया, ये नहीं फरमाया कि अगर वो ज़िंदा हैं तो तब उनके साथ हुस्न सलूक करो, अगर या ये नहीं फरमाया कि अगर वो इस दुनिया फ़ानी से चले जाएं, कूच कर जाएं, मर जाएं तो फिर उनके साथ हुस्न सलूक करो। बल्कि मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद मुतलकन हुक्म इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ नेक हुस्न सलूक करो, चाहे वो ज़िंदा हैं, चाहे वो मर कर अपनी हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लौट गए हैं। इसका क्या मतलब है? मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि जब वालिदैन ज़िंदा हो तो उनके साथ नेक हुस्न सलूक करने का तरीका क्या है? उनके साथ नेक हुस्न सलूक करने का तरीका ये है कि जब वो ज़िंदा हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आया जाए, उनकी खिदमत की जाए, उनका कहना माना जाए, उनके सामने उफ़ तक ना कहा जाए। उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उफ़ ये भी नहीं, ये लफ्ज़ यहाँ तक इतना छोटा लफ्ज़ है, शरीयत ने, इस्लाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने वालिदैन के सामने उफ़ कहने से भी मना फरमा दिया। तो ये हुस्न सलूक है जब ज़िंदा हैं, और जब मर जाएं तो फिर उनके साथ हुस्न सलूक का तरीका क्या है? फिर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नेक औलाद जो है, जो उन्होंने इस दुनिया में छोड़ी है, नेक औलाद, जब वो अपने वालिदैन के लिए हाथ उठाकर दुआएं बख्शिश करते हैं तो वो औलाद की अपने वालिदैन, जो मरे हुए वालिदैन हैं, उनके साथ नेक हुस्न सलूक है। मरने के बाद नेक हुस्न सलूक वालिदैन से करना है। कोई करना चाहता है तो उसका तरीका, वह तरीका यही है कि वो अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करे, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करे, उनके लिए इसाले सवाब करे, उनके लिए सदका जारिया बने। मरने वाला जो है, हदीस मुबारका में आता है, वो डूबने वाले की तरह होता है। जिस तरह डूबने वाला तिनके का सहारा ढूंढता है, कोई सहारा तलाश करता है, इसी तरह मरने वाला जो है वो भी कोई सहारा तलाश करता है। सहारा क्या तलाश करता है? फरमाया यंतज़िरु दावतन, वो इंतज़ार करता है दुआ का। किसकी दुआ का? मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन। फरमाया या तो वो अपनी माँ की दुआ का इंतज़ार करता है, या अपने बाप की दुआ का इंतज़ार करता है, या वो अपने भाई की दुआ का इंतज़ार करता है, या अपने दोस्त की और सिद्दीकीन, या अपने दोस्त की दुआ का इंतज़ार करता है। अब इस हदीस मुबारका में मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं इसकी तशरीह में कि कुछ तो वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो कुछ लोग बचपन में फ़ौत हो जाते हैं और उनके वालिदैन ज़िंदा होते हैं, कुछ वालिदैन पहले चला जाते हैं, उनकी औलाद ज़िंदा होती है। तो जो लोग जो हैं वो बचपन में फ़ौत हो जाते हैं, जो वालिदैन पहले चला जाते हैं, उनकी औलाद होती है, तो वो मिन अभी मरने वाला जो है वो अपने वालिदैन, अपनी माँ और बाप उसके फ़ौत हो चुके हैं, तो वो उनकी दुआ का इंतज़ार कैसे करता है, हालांकि वो उनसे पहले इस दुनिया से चले गए होते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि मरने वाला अपनी माँ की दुआ का इंतज़ार करता है या अपने बाप की दुआ का इंतज़ार करता है। हालांकि कुछ लोगों के वालिदैन पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो कैसे दुआ करेंगे उनके लिए? तो लिखते हैं उलमाए किराम कि इसका मतलब ये है कि जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका रिश्ता जो है वो अपनी औलाद से ख़त्म नहीं हो जाता, उनका रूहानी साया जो है वो उनके सरों पर क़यामत तक कायम और दायम रहता है। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करो।
جو بندہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ہفتے کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں والدین کے روحانی سایہ کے موجود ہونے کی دلیل موجود ہے۔ فائدہ تو وہ پہنچاتا ہے جو زندہ ہے، اب مرنے کے بعد والدین اپنی اولاد کے پچھلے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اللہ سے معاف کروا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ والدین مرنے کے بعد بھی ان کا اپنی اولاد سے رشتہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ روحانی سایہ جو ہے وہ ان کے سروں کے اوپر قیامت تک قائم اور دائم رہتا ہے، وہ ان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اصال ثواب کے حوالے سے، کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اصال ثواب کرتا ہے، ان کے ساتھ نیک حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرتا ہے، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے اصال ثواب کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں 3 دولتیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی دولت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو بندہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، ان کے ساتھ نیک حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پہلی دولت یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام نیک لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا آسان ہمیں یہ وظیفہ، یہ نسخہ بتا دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ولیوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک حسن سلوک کرے۔ کتنا آسان ہمیں وظیفہ بتا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیک حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دوسری دولت یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج اس کو عطا فرما دیتا ہے، عزت کا تاج اس کے سر کے اوپر سجا دیتا ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے معاشرے میں میری شہرت ہو، مجھے عزت ملی جائے، تو کتنا آسان نسخہ بتا دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری معاشرے میں عزت ہو، لوگ میری عزت کریں، میں محفل میں بیٹھوں، لوگ مجھے اٹھ کر جگہ دیں، مجھے اپنی جگہ پر بٹھائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، مر گئے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ خانہ کعبے کا طواف فرما رہے تھے، تو وقت کا خلیفہ بھی خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اتنا رش ہوتا ہے حجر اسود کے اوپر، لوگ بوسہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، تو وقت کا خلیفہ جو تھا، وقت کا بادشاہ، وہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کو دھکے پڑ رہے تھے، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس طرف نگاہ اٹھاتے رستہ خود بخود بن جاتا، لوگ خود بخود پیچھے ہٹ جاتے، رستہ دے دیتے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ کون سی ہستی ہے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، مجھے یہاں پہ دھکے پڑ رہے ہیں، یہ کون سی ہستی ہے جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں رستہ خود بخود بن جاتا ہے؟ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، تمہارے سامنے تو لوگوں کے سر جھکے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے سامنے لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے ساری زندگی اپنے والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں اپنی والدہ کا بے ادب نہ ہو جاؤں، کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر جس لقمے پر میری والدہ کی نظر پڑ جائے، کہیں اٹھا کے وہ میں نہ کھا جاؤں، میں اپنے والدہ کا بے ادب نہ بن جاؤں۔
اس ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی والدہ سے بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں عزت کا تاج عطا فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیک حسن سلوک سے پیش آتا ہے, مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تیسری دولت یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے. فراوانی آ جاتی ہے, خوشحالی آ جاتی ہے. آج ہر تیسرا بندہ اس پریشانی میں مبتلا ہے. غریب تو غریب, امیر اس سے بھی زیادہ پریشان ہے. برکت نہیں ہے, سکون نہیں ہے, دل کو اطمینان نہیں ہے, بے چینی ہے, اضطرابی ہے. تو فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے, میری رزق میں وسعت ہو جائے, مجھے خوشحالی آ جائے, تو فرمایا وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک حسن سلوک کرے, ان کی خدمت کرے, مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرے, ان کے لیے محفلیں سجائے ان کے اصال ثواب کے لیے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی. میاں صاحب نے جب والدین کی عظمت اور شان دیکھی نا, تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے ماں مرے تے ماں پہ مقدے پیر من کنڈ خالی اے باپ مرے تے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی. سبحان اللہ. آپ فرماندے نے باغاں دے وچ اے ہریل توتا اے فردا ڈالی ڈالی اے جنا بگا دے مر جان مالی, پھر رب نا دوالی. سبحان اللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سارے اپنے والدین کا ادب احترام, انہوں نے بخشش کی دعا کر دی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوا یا الحمدللہ.